یاد ہوگا دوستوں کو ہم نے یہاں تک کا یہ سارا تذکرہ پڑھ لیا تھا۔ یہ وقت بڑا تیزی کے ساتھ اور اس میں کام بہت زیادہ تھا۔ نبوت کا 10واں سال تھا جس وقت آپ شیخ ابی طالب کی گھاٹی سے باہر آئے۔ 3 سال کی نظر بندی سے آپ باہر تشریف لائے، اور جب آپ باہر تشریف لائے اس کے تقریباً 6 مہینے بعد آپ کے چچا ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس سے کچھ ہی عرصے بعد ماہ رمضان میں اماں خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اس کو غم کا سال قرار دیا۔ دیکھیے، ایک تو انسان کو دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے، اور جب انسان کو دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے تو انسان اپنے معاملے میں سست ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے اس پورے سال کو غم کا سال قرار دے دیا، اور 2 آپ کی بہترین آپ سے محبت کرنے والی شخصیات، حضرت ابو طالب جو ہر وقت آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھے، اور اماں خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا جو ہر وقت اپنے مال اور دولت کے ساتھ اپنے ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ آپ کے اوپر کھڑی تھی، تو آپ نے ان دونوں کی وفات کو سے عام الحزن غم کا سال قرار دیا۔ اب غم کا سال قرار دینے کا مطلب تو یہ تھا کہ دکھ کے اندر بیٹھ جایا جائے اور غم کی چادر کو اوڑھ لیا جائے۔ ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، کسی کو بڑا نقصان ہو جائے تو پھر عام معاملات بھی بڑے عرصے تک تعطل کا شکار رہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غم کا سال تو قرار دیا، لیکن اب خاموش ہو کر نہیں بیٹھے۔ ماہ رمضان میں اماں خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا رخصت ہوتی ہیں، اور فوراً شوال کے مہینے میں آپ طائف کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ گویا کہ آپ ان حالات کے اندر بھی جو انتہائی غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، آپ کو اپنی زندگی کا مقصد اور مشن آپ کے سامنے تھا۔ یہ ہے وہ اصل زندگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ انسان جو اپنی زندگی میں ایم بنا لیتا ہے، ایک مقصد بنا لیتا ہے، ایک ٹارگٹ بنا لیتا ہے، اسے اچیو کرنے کی جدوجہد اور کوشش اس کی زندگی کا مشن ہوتا ہے۔ پھر راستے کے کتنے ہی حالات کیوں نہ خراب ہوں، اس کی نظر اپنے منزل پر ہوتی ہے۔ خاص کر یہ جو اللہ کا دین ہے، اس کے غلبے کی جدوجہد، اس کا پیغام انسان تک پہنچانا، یہ اولین فریضہ ہے کسی بھی نبی کا، اور نبی کے بعد اس امت کا، کسی لوگوں تک پہنچایا جائے۔ آپ خاموش نہیں ہوئے، آپ پھر ایک طائف کے سفر پر نکل کھڑے ہوئے، اور مشکلات طائف کی گھاٹیوں کی آپ کے سامنے ذکر ہو چکی ہیں۔ طائف کے بعد آپ پریشان واپس لوٹ رہے تھے کہ جنات کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا، اور پتہ چلا کہ آپ پریشان نہ ہوں، پریشانی کا معاملہ نہیں ہے۔ اور یہیں سے پھر ایک اور مرحلہ، جب آپ مکہ کے اندر پہنچ گئے، جس طرح پہنچے اس کا تذکرہ بھی ہو چکا، آپ مکہ کے اندر پہنچے، اور ایک دن آپ اپنی جو ہے خال بہن ام ہانی، اپنی چچا زاد بہن ام ہانی سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ حضرت ام ہانی علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہن، حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں، آپ سے بڑا خیال رکھتی تھیں ہر لحاظ سے۔ آپ ان کے گھر لیٹے ہوئے تھے، اس وقت جبریل آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ کی تھکاوٹ طائف کے سفر کی، ایک پریشانی، جدوجہد، کیوں نہیں دعوت کو قبول کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس اہم موقع پر جبریل آسمان سے اترے اور آپ کے قدموں کو بوسہ دیا۔ اور بعض مورخین کہتے ہیں یہ رجب کا مہینہ تھا، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی 27 تاریخ تھی، لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کسی صحیح حدیث کے اندر اس واقعے کی کوئی ڈیٹ متعین نہیں ہے۔ یہ علماء نے خود رجب کے مہینے کی 27 کو ایک واقعہ کر کے، جسے جو ہے سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب رحمت العالمین میں لکھی ہے، اس کو ہندوستان و پاکستان کے اہل علم نے تسلیم کر لیا ہے کہ رجب کا مہینہ اور 27 تاریخ تھی جس رات کا یہ واقعہ ہے۔ لیکن محدثین نے اس پہ ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے۔ بعض نے اس واقعے کا ذکر آپ کے اعلان نبوت کے فوراً بعد کا کیا ہے، بعض نے کہا کہ 5ویں 6 سال کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، بعض محدثین نے ذکر کیا ہے جب آخری سال آپ کا مکہ میں تھا، یعنی کہ 13واں سال جب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ لیکن بہرحال زیادہ تر شواہد اسی کے ہیں کہ رجب کا مہینہ تھا اور اس کی 27 تاریخ تھی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور جبریل چاہتے تھے کہ محبوب رب کو اٹھائیں، لیکن اٹھائیں کیسے کہ آپ کو تکلیف بھی نہ ہو، اور آپ کے قدموں پر بوسہ دیا، اس کی ٹھنڈک کا احساس آپ کے دماغ میں پہنچا اور آپ اٹھ بیٹھے اور آپ نے دیکھا جبریل، کہا کیا بات ہے؟ کہ رب کریم آپ کو یاد کرتے ہیں اور آپ کو بلاتے ہیں۔ یہاں سے اس سفر کا ذکر ہے جسے قرآن نے معراج کہا ہے، احادیث میں بھی اسے معراج کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ رجب کا ہے، اس لیے رجب کا مہینہ معراج کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد یہ معراج کا واقعہ مشہور و معروف پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے۔ براق ایک ایسی سواری تھی، ایک ایسا گھوڑا تھا جس کے 2 پر تھے، لیکن براق کا لفظی معنی بجلی ہے، بجلی کی تیز ترین رفتار کو بھی براق کہا جاتا ہے۔ اور پھر بعض کا خیال یہ کوئی ایسی چیز تھی جو روشنی سے زیادہ تیز سفر کرتی تھی۔ بہرحال جیسا بھی ہو، وہ سواری آپ کے پاس لائی گئی، آپ اس پر بیٹھے، وہ سواری آپ کو بیت المقدس لے آئی۔ بیت المقدس وہی جہاں پر یہ فلسطین کا وہ خطہ جس پر آج یہودی قبضہ کیے بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ہر تکلیف اور نقصان سوچے بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ اسی بیت المقدس کے مین دروازے پر وہ براق اترتی ہے اور اس کے مین دروازے پر وہ خاص جگہ تھی جہاں پر جب انبیاء آتے تھے اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے، وہاں وہ براق کو باندھا گیا، وہاں انبیاء موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت کروائی اور اس کے بعد پھر اس سفر کی طرف روانہ ہو گئے جو آسمانوں کی طرف سفر تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی، اسی طریقے دوسرے آسمان پر یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی۔ ان سب حضرات نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، اور جو آپ تیسرے آسمان پر پہنچے ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہوئی۔ اس سے اگلے آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی۔ جو 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی۔ ان سب انبیاء نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ 7ویں آسمان پر آپ کو بیت المعمور دکھایا گیا جو خانہ کعبہ سے ٹھیک اسی سیٹ میں اوپر 7ویں آسمان پر موجود ہے، جس کا کعبے کی شکل و شباہت کا اور سارے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک وقت 70,000 فرشتے اس کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ جو ایک دفعہ طواف کر لے دوبارہ اس کی طواف کی بارش فرشتے کی قیامت تک نہیں آئے گی۔ اس حد تک دنیا میں اللہ کے فرشتے موجود ہیں جو اپنی اپنی ذمہ داریوں پر مامور ہیں، اور بھی اہل ایمان کی طرح حج اور عمرہ کرنے کے لیے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ وہاں سے آگے وہ جگہ ہے جسے مقام سدرہ کہا جاتا ہے۔ سدرہ بیر کو کہتے ہیں، بیری ہے ایک، اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے بیر تھے، بڑے بڑے بہت بڑی بیری کی درخت، اور وہاں سے پھر جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے آپ ہی کو جانا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے، اور پھر وہ باتیں ہوئیں جو اللہ جانتے ہیں اور اس کے رسول جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ کتنے عرصے تک وہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں دکھائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو زانی تھے، انہیں سزائیں دی جا رہی تھیں، سود خوروں کو سزائیں دی جا رہی تھیں، اور جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں ان کو سزائیں دی جا رہی تھیں۔ بڑی مشکل حالات ان کو میں نے دیکھا۔ اللہ رب العزت جبریل نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اس حد تک گناہ کبیرہ کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں اور پھر رب کی یاد نہیں رہتی، ان کے لیے سزائیں ہیں۔ یہ آپ جا کر دنیا میں لوگوں کو بتائیں کہ ایسی سزائیں اللہ نے طے کر رکھی ہیں، مقرر کر رکھی ہیں۔ کوئی ایسے لوگ تھے جو اپنے منہ کو چیر رہے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو پتھر کھا رہے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو آگ جو ہے وہ کھا رہے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو کنوؤں کے اندر تندوروں میں الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ عجیب کیفیتوں کے ساتھ آپ نے سارے معاملات کو دیکھا، یہاں تک کہ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں آئے
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تحفہ نماز دے کر بھیجا. 50 نمازیں دن کے اندر فرض کی گئی تھیں، یہ دے کر بھیجی. آپ وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہو گئی. پوچھا کہ اے کریم نبی، آپ رب کی بارگاہ سے آ رہے ہیں تو کیا تحفہ لے کر آ رہے ہیں امت کے لیے؟ فرمایا کہ میں 50 نمازوں کو تحفہ رب کی طرف سے لے کر آ رہا ہوں. فرمایا کہ اللہ کے محبوب نبی، میں اپنی قوم اور اپنے بنی اسرائیل کو اچھی طریقے سے جانتا تھا. ان کی ہفتے میں 2 نمازیں فرض تھیں، وہ بھی ان سے نہیں پڑھی جاتی تھی. یہ 50 نمازیں آپ کی امت کیسے پڑھ لے گی؟ آپ رب کے پاس جائیے، کچھ تخفیف کر لیجیے، کروا لیجیے. آپ نے جبریل علیہ السلام جب دیکھا، انہوں نے ہاں کا اشارہ کیا، واپس رب کی بارگاہ میں آئے. یوں 10 نمازیں کم ہو گئی. پھر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا. پھر ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں. 5 نمازوں پر بھی موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ واپس جائیے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اب حیا آتی ہے، مجھے لجا اور شرم آتی ہے کہ رب کی بارگاہ میں بار بار جاؤں. آپ وہاں سے پھر آگے بڑھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب بس یہی فرض عائد کر دیا گیا، جو آپ کے امتی 5 نمازیں پڑھیں گے انہیں 50 نمازوں کا ہی اجر ملے گا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازوں کو تحفہ لے کر زمین پہ تشریف لائے اور پھر وہاں سے اپنی سواری پر بیٹھے اور مکہ کا رخ اختیار کیا. جب ہم مکہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں آپ نے قافلہ دیکھا جو وہ پڑاؤ کے لیے رکا ہوا تھا. آپ کو پیاس لگی تھی، آپ نے پانی کا برتن دیکھا، بڑا سا برتن ہے، اس کو ڈھکا ہوا ہے. اس کا ڈھکن بھی عام انسان نہیں اٹھا سکتا تھا، 2-3 افراد مل کے اٹھاتے تھے. بڑا پانی کا برتن تھا. آپ وہاں رکے ہیں، آپ نے وہاں سے پانی پیا اور ڈھکن تھوڑا سا کھسکا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نے یہاں سے پانی پیا ہے. اور پھر وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ تو آگے جا کر ایک اونٹ کسی کا گم ہو گیا ہے، وہ اسے جنگلوں میں تلاش کرتے پھر رہے ہیں. پھر آپ آگے چلے، آپ نے قافلے کو دیکھا، اونٹ کا ایک قافلہ جا رہا تھا. سب سے آگے ایک اونٹ سوار تھا جو بڑی تیزی سے مکہ کا رخ اختیار کر رہا تھا. آپ مکہ تشریف لے آئے اور جب صبح کا اجالا پھیلا، آپ خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور آپ کے گرد جو دوست اکٹھے ہوئے تھے، جو دشمن اکٹھے ہوئے تھے، آپ نے انہیں معراج کی ذکر کیا. میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس گیا ہوں، بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف گیا ہوں. لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی رات کے ایک لمحے کے اندر اٹھ کر بیت المقدس چلا جائے، جبکہ 4 مہینے کی، 3 مہینے کی، 2 مہینے کی مسافتیں ہیں یہ راتوں کی طرف. پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف جانا، اس کی وسعتوں کو ابھی تک کسی نے دیکھا تک نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا ایسا ہو چکا ہے. پھر آپ نے بتایا فلاں ڈیٹ اور فلاں تاریخ کو فلاں شتر سوار، اونٹ سوار یہاں مکہ میں داخل ہو جائے گا، وہ قافلے سے سب سے آگے چلنے والا. پھر آپ میں ایک اور قافلہ آئے گا، ذرا اس سے پوچھنا میں نے وہاں پانی پیا تھا، کوئی ایسا نشانی تم نے دیکھی؟ اور پھر جب وہاں دیکھا لوگوں نے ایسا ہی تھا. آپ نے کہا کہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے. کسی نے کہا بیت المقدس ہم گئے، ہمیں بتاؤ دروازے کھڑکیاں فلاں فلاں کیسی ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی نگاہوں کے سامنے سے سارے راستے اور دیواریں پردے ہٹا دیے. آپ بیت المقدس کو اپنے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور اپنے سوال پوچھنے والوں کو بتا رہے تھے کہ وہاں بیت المقدس میں کیا اور کیا اور کیا ہے. اسی باتیں ہو رہی تھی تو ابو جہل نے کہا سوچا کہ ذرا میں جا کر آپ کے دوست صدیق اکبر کو بھی بتاؤں کہ معاملہ کیا ہے. ابو بکر کو بتاؤں. ابو بکر کا دروازہ کھڑکایا. کہا ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ، اگر کوئی کہے کہ راتوں رات میں بیت المقدس گیا ہوں اور وہاں سے آسمانوں پر آسمانوں سے اب واپس آ گیا ہوں، ایک رات میں ہی، کیا آپ مانیں گے؟ ابو بکر نے فرمایا تو ماننے کی بات ہی نہیں ہے کہ راتوں رات کو بیت المقدس چلا گیا، وہاں سے پھر آسمانوں پر 7 آسمانوں سے پھر کر راتوں رات آ گیا. یہ عقل سے تسلیم ہی نہیں کرتی. ابو جہل ہنسا. کہا اچھا اگر عقل تسلیم نہیں کرتی تو یہ تمہارے دوست محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اب یہ بات سنی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ابو جہل کو دھکا دیا. کہ اے بدبخت، کعبے کے رب کی قسم، اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو ہم اس سے تو بڑھ کر ایک اس سے بھی بڑی بات ہم یقین کیے بیٹھے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ آسمانوں سے چشم زدن میں جبریل زمین پر اترتے ہیں، رب کا پیغام دے کر واپس آسمانوں کو چلے جاتے ہیں. اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں. یہی وہ موقع تھا جب آپ کو صدیق اکبر کا لقب ملا اور ابو بکر صدیق بارگاہ رسالت میں تشریف لائے. آپ کو دیکھتے ہی فرمایا کہ ابو بکر، اللہ نے آپ کو صدیق اکبر کا خطاب دیا ہے، آپ سب سے زیادہ سچے ہیں،
آپ نے کافر کی زبان سے سننے کے بعد اس بات کی تصدیق کر دی کہ اگر یہ واقعہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا تو سچ اور برحق ہے۔ اس پورے واقعے کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، ہمارے ہاں معراج کے موقع پر پوری مساجد کو سجا دیا جاتا ہے، نوافل عبادات پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہمارے ہاں ہوتے ہیں اور اس پر جشن چلتے ہیں پورے مہینے۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں، قرآن نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ بھی فقط ایک آیت میں کیا، وانشق القمر، بس پورے، حالانکہ بڑا ہم موقع تھا کہ جب آپ نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، 30 پاروں میں سے کم از کم 2-3 سپارے تو اسی پر باتیں چلنی چاہیے تھی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یوں ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ اور فرعون کی کشمکش کا ذکر قرآن نے بارہا کیا ہے، لیکن چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ صرف اقتربت الساعۃ وانشق القمر اس آیت کے حصے کے علاوہ پورے 30 پاروں میں 6666 آیات میں کہیں ذکر نہیں۔ واقعہ معراج کتنا اہم واقعہ ہے، 5 نمازیں ہمیں ملی ہیں، بڑے اہم موقع ہے، اس کا واقعہ کم از کم یہ باتیں تو 2-3 جگہ تو قرآن پاک میں واقعہ آنا چاہیے تھے، لیکن فقط 15ویں سپارے کی پہلے یا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ان آیات کے علاوہ یہ پورا واقعہ معراج 30 پاروں میں سے کسی اور آیت میں ہوا ہی نہیں، ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، یہ ہمارے دماغوں پر دستک دینے والی بات ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری مجموعی عملی زندگی اور قرآن کے احکامات، ہم نے جن چھوٹی چھوٹی باتوں کو زندگی میں اتنا بڑا ابال دے دیا ہے، بڑی بڑی اہم باتوں کو، توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، معاشرے کے نظام کو، اللہ کے زمین پر اللہ کے نظام کو، سارے حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کو، ساری باتوں کو ہم نے بالکل پرندے میں لپیٹ کر پیچھے کہیں پھینک دیا ہے، جبکہ پورا قرآن ہمیں اس عملی زندگی پر ابھار رہا ہے۔ ان 2 واقعات کو فقط 1-2 آیات میں سمجھنے کے بعد پوری جگہ قرآن پاک میں کسی جگہ اور تذکرہ نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ بتانا مقصود یہ ہے کہ معراج کی پوری کہانی انسان کے سمجھنے کی نہیں ہے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا کوئی اتنا بڑا معجزہ ہے کہ ہم ہر وقت اسی کا تذکرہ کرتے رہیں۔ سب سے بڑا معجزہ انسان کو بدلنے کا ہے، اس کے دلوں کو بدلنے کا ہے، اس کی معاشرت کو بدلنے کا ہے، اس کی معیشت کو بدلنے کا ہے، انسانوں کو انسان بنانا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، بندوں کو رب کی بندگی میں لے کر آنا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ساری دنیا کے خداؤں کا انکار کر کے، بڑوں جاگیرداروں، سرمایہ داروں، سرداروں اور وڈیروں کا انکار کر کے فقط ایک اللہ کی حاکمیت کا اقرار اور پوری عملی زندگی میں اس کا رنگ، یہ اصل دعوت ہے پورے قرآن مجید کی۔ افسوس کہ ہم نے اصحاب کہف کے اس واقعے کی طرح جو یہ یہودی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بتائیے ذرا اپنے نبی سے پوچھ کے آئیے، وہ جو کہف جو غار کے اندر گئے تھے وہ 3 تھے کہ 4تھا کتا تھا، 5 تھے کہ 6واں کتا تھا، 7 تھے کہ 8واں کتا تھا، ہمیں ذرا کتے اور بندوں کی تعداد تو بتاؤ۔ اللہ نے سورہ کہف کا ذکر کر کے بتایا کہ بندوں کی کاؤنٹنگ کا معاملہ نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے کہ وہ غار میں گئے کیوں تھے؟ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایمان کو بچانا سب سے بڑی ضروری اور اہمیت کی حامل چیز ہے، وہ ایمان کو بچانے کے لیے غار کی کھو کے اندر چلے گئے۔ آج ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا اور بچانا ہے۔ یہ واقعات ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ معراج کا واقعہ بہت اہم ہے۔ کتنا اہم ہے؟ معراج کے لفظی معنی ہے عروج، بلندیاں۔ ہم تو جزیات میں پڑھ گئے نا کہ کہاں کہاں کس سے ملاقات ہوئی، جنت میں کیا ہوا، دوزخ میں کیا ہوا۔ اصل موٹی سی بات دیکھیے، معراج کا مطلب عروج، بلندیاں۔ اس معراج کا مین مقصد یہ تھا کہ ایک امت کو جو عرصہ سے روئے زمین پر حکمرانی کر رہی تھی بنی اسرائیل کی شکل کے اندر، اس کو معزول کر کے ایک نئی امت کو کھڑا کیا جا رہا ہے، اس بلندیوں کے اس مقام پر لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے جہاں تک کوئی امت پہنچ نہیں سکی تھی۔ معراج کا مقصد تو بلندیوں کی طرف جانا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معراج میں سبق پڑھنے کے بعد ہم گلیوں اور بازاروں میں ذلیل و خوار ہو رہے ہو؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہی تعداد کے چکروں میں پڑ گئے، ہم نے اس کے مقصود کو نہیں سمجھا ہے کہ معراج کا اصل مقصد کیا تھا۔ معراج عروج سے نکلا، اس کا مطلب بلندیاں ہیں، اور بلندیوں کا مین سبق نماز ہے، کہ نماز ہی وہ ابتدا ہے جو آپ کی بلندیوں کا راستہ دکھاتی۔ ہمیں کیا پتا، ہم تو 5 وقت پڑھتے ہیں نماز، ہمیں تو کوئی بلندی نہیں ملتی۔ ہم نماز پڑھ کے جاتے ہیں، ہمیں تو کوئی عہدہ نہیں مل گیا ہے، کسی وزیر مشیر کا عہدہ نہیں مل گیا ہے۔ یہ نماز عروج دیتی کیسے ہے؟ یہ نماز اصل میں غور تو کر کے دیکھیے، رب کی بندگی کا اہم اعلان ہے کہ اللہ میں اپنا جبین ماتھا تک تیرے سامنے ٹیک رہا ہوں۔ یہ ذلت کا آخر ہے۔ آپ کسی کے سامنے ماتھا رگڑے، ناک رگڑے، دیکھ لیجیے کبھی آپ کے میڈیا کے اندر کئی باتیں آ جاتی، فلاں جاگیردار سرمایہ دار نے اپنے جو ہے ملازم کو بلا کر ناک رگڑوائی، اس کو بڑی ذلت امیز طریقے سے میڈیا، سوشل میڈیا پر دکھایا جاتا ہے، کوئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ گویا کہ ناک رگڑنا ذلت کی آخر ہے، اور ہم 5 وقت ہم سے ناک رگڑوا کے بتایا کہ ناک رگڑنا رب کے سامنے ہے، اس کے علاوہ ناک زمین اور کسی کے سامنے نہیں ہوگی۔ کھڑے ہو جاؤ اور اس رب کی کبریائی کا اعلان اپنے معاشروں میں کرو، اس رب کا نظام چلے گا۔ اس نظام کا سبق مسجد کی 4 دیواری میں پڑھ کر آیا۔ یہ سبق تو معراج کا اہم سبق تھا، جسے امت بھول گئی ہے اور امت نے گم کر دی۔ یہ اصل سبق تھا کہ ہر نماز کے اگلی نماز تک ہم دنیا کی سبیلوں بھول گئے کہ کبریائی تو اللہ کی ہے، قانون تو اللہ کا ہے، نظام زندگی تو وہ ہے جو اللہ نے دی ہے۔ پھر آؤ مسجد کے اندر اس روشنی کی مشعل کو اپنے دل میں سجا کر جلا کر واپس جاؤ، پھر اگلے نماز کے اندر پھر تمہارے کاروبار، معاملات، اولاد کے معاملے میں رشتے داروں بیٹھے کہیں کھو نہ جاؤ، پھر اگلی نماز کے اندر اس روشنی کو لے کر اپنے معاشروں کو پھیلو۔ یہ تو بڑا اہم سبق تھا، یہ بلندیوں کے راستے تھے معراج کے۔ لیکن افسوس آج ذلت خاری کی انتہا وہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم معراج کے سبق کو بھول گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور پھر نئی جد و جہد، نئی زندگی کے ساتھ اس امت کی انسانیت کے سامنے پیغام رکھا۔ وہ کیا پیغامات تھے، وہ کیا اہم مراحل تھے، کیونکہ اب آپ نے مکہ کو چھوڑ کر مدینے کا رخ اختیار کرنا تھا۔ معراج کے بعد آپ کی زندگی کون سے اہم واقعات تھے جو مدینہ کے راستے ہموار ہوتے چلے گئے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم آئندہ اتوار کو کریں گے۔ ایک اصل چیز ہے میرے بھائیوں، انسان بدلے یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اسی کے بدلاؤ کے لیے بار بار موسیٰ اور فرعون کے تذکرے، بار بار ابراہیم کی زندگی کے تذکرے۔ گویا کہ وہ معراج اور وہ چاند کے 2 ٹکڑوں سے بھی بڑے کام ہیں جن کا ذکر بار بار قرآن نے کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کے قریب آئیے، یہ آپ کو نئی دنیا اور نئی زندگیوں سے اور عقل اور شعور کی نئی آگاہیوں سے آپ کو مخاطب کرتا ہے، اور نئی نئی سوچ کے ساتھ آپ کو اپنی زندگی میں کھڑا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح سورج کا نکلنا مسلم ہے، چاند کا رات کو آنا بالکل یقینی ہے، اس طرح اسلام یونیورسل ٹروتھ، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس میں کوئی جادو کی چھڑیاں نہیں ہیں، ادھر گھمایا تو یہ ہو گیا، ادھر گھمایا یہ ہو گیا۔ اگر ایسا ہوتا ان 2 واقعات کو 30 باروں میں نہ صحیح 15 یا 10 باروں میں ضرور اللہ نے بکھیر کے بتایا ہوتا۔ پتہ چلا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، حقائق ہے۔ اس سے ابراہیم کی زندگی حقیقت تھی، عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حقیقت تھی، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حقیقت تھی، اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی حقیقت ہے، آپ کی 23 سالہ زندگی بھی حقیقت ہے۔ اسی حقیقت کو ہم نے اپنی زندگیوں میں ڈھالیں گے، ہمارے گھر اور معاشرے اور دنیا خوشحالی کے زینے پر چڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا